السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، پیارے ناظرین، آج کل ایک فلم 72 حوریں کے نام سے ریلیز ہونے کے قریب ہے۔ اس فلم کے ذریعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم دہشت گردی کا کام انجام دو گے اور کسی بھی طرح تم غلط سلط طریقے سے شہید ہو جاؤ گے، اسلام کے لیے اپنی جان دے دو گے یا کسی کی جان لے لو گے، جس کے نتیجے میں تم جنت پہنچو گے، اور جنت میں پہنچنے کے بعد مردوں تم کو 72 حوریں ملیں گی، اور 72 حوروں کے ساتھ تمہارے معاملات بڑے اچھے ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ تم مزے لوٹتے رہو گے۔ تو یہاں پر جو اسلام کے نظریے کو اور اسلام کی حقانیت کو مکمل طور پر نہیں جانتے ہیں، وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے، کیسا دین ہے کہ اس کے ماننے والے مردوں کے لیے تو 72 حوریں ہیں، تو پھر عورتوں کو کیا؟ گویا کہ مزے لوٹنے کے لیے اور جسمانی تعلقات کے لیے مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا؟ یعنی یہاں پہ سیکس والی جو معاملہ ہے، سیکس کا معاملہ، یہ مردوں کو بہت زیادہ عطا کیا جائے گا، عورتوں کو کچھ نہیں۔ تو پیارے، اس حوالے سے میں ایک بہت زیادہ طویل تو نہیں مگر طویل کی طرح ایک عنوان اور ایک ٹاپک لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بغور سماعت کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ ہمیں اسلام مخالفین کو منوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اہل اسلام جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، مذہب اسلام کے مدعی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے عقائد و ایمان کمزور نہ پڑیں، انہیں سمجھانا مقصود ہے۔ تو 72 حوروں کا تحقیقی جائزہ شرعی اور عقلی تناظر میں اس حوالے سے میں نے یہ باتیں کرنے کی کوشش کی ہیں۔ جنت اور دوزخ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، جو فرما بردار بندوں یعنی مردوں عورتوں کے لیے بطور انعام عطیہ الہی و وعدہ الہی ہے، اور دین بیزار غدار مردوں عورتوں کے حق میں بطور سزا جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ گفتگو اور تحقیقی جائزہ کا تعلق چونکہ 72 حوروں سے متعلق ہے، اور 72 حوریں جنت کے لازوال انعامات میں سے ایک نہایت ہی پاکیزہ اور پرکشش و دل ربا انعام ہے، اس لیے گفتگو جنت اور عطائے جنت کے حوالے سے ہوگی۔ اطاعت گزار و فرما بردار مرد و زن کو جنت میں ایسی ایسی نعمتیں حاصل ہوں گی جن کا حقیقی اور صحیح تصور کر پانا ممکن نہیں، نہ دنیاوی مثالوں سے سمجھ پانا یا سمجھا پانا ممکن۔ قرآن و احادیث میں نو بنو آرائش و زیبائش کا جو بیان ہے وہ تقریب فہم کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے، اور راہ حق پہ گامزن رہنے کی خاطر ہے، تاکہ ہر بندہ جنتی انعامات سے ابدی لطف اندوز رہنے کے لیے طالب رضائے حق رہے، ہر حال میں فرما برداری کو اپنا شعار زندگی بنائے۔ جنتی انعامات کا اگرچہ حقیقی تصور نہیں کیا جا سکتا، البتہ ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں بچے کو سمجھ ادراک کی صلاحیت دے دی جائے، اور کسی سے پوچھا جائے جو جانکار ہو، اہل علم ہو، کہ بھائی ذرا آپ باہر کی دنیا کیسی ہے اس بچے کو سمجھا دیجیے، اور پھر وہ صاحب اس بچے کے سامنے ما بین السماوات والارض،
زمین اور آسمان کے درمیان کی دنیا کا نقشہ کھینچ دے اور ہر ایک کی پوری پوری تفصیل سمجھانے کی وہ کوشش کرے. چاند، سورج، ستارے، جمیع حیوانات، نباتات، پھول، پودے، شہر، بازار، گاؤں، دیہات، باغ و بہار، ندی، نالے اور سمندر، غرضے کہ دنیا کی تمام دل فریبیوں کو دل ربائی اور انتہائی دلکش لب و لہجے میں پیش کر دے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس بچے کے دل و دماغ میں تمام دنیا کی چیزوں کا وہی تصور قائم ہو سکتا ہے جو رحم مادر کے خارج میں واقع ہے؟ جو ماں کے پیٹ کے باہر کی جو دنیا ہے اور اس کی حقیقت ہے، کیا وہی نقشہ اس بچے کے تصور میں آ جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس بچے کی کل کائنات رحم مادر ہے، ماں کا پیٹ ہے، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے. وہ اسی کے دائرے میں جتنا سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، بس اتنا ہی ذہن اس کا سمجھ سکے گا اور اس کا ذہن قبول کر سکے گا. اب بلا تمثیل اسی طرح جنت کی تفصیلات، اس کے انعامات کی تشریحات جس قدر بھی کی جائیں، ان کا حقیقی تصور انسانی دماغ میں نہیں آ سکتا، اور نہ اس انسان حقیقی جنت اور انعامات جنت کا تصور کر سکتا ہے. ایک دفعہ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی صفات بتائیں کہ جنت میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا صفتیں ہیں وہاں کی. آخر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث شریف مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378 مطبع مجلس برکات سے میں نقل کر رہا ہوں. آقا کریم نے فرمایا، جنت کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی دل میں اس کا تصور گزرا، کسی خیال میں بھی وہ نہیں آ سکتا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت فرمائی. میرے نبی نے آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ عین جزاء بما كانوا يعملون. ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی کو بھی نہیں معلوم جو ان کی آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے نیک کام. جنت میں جتنی نعمتیں، انعامات اور خوشیاں رکھی گئیں اور ان کو بیان کیا گیا، سب اسی آیت اور اسی حدیث کی تشریحات و تفسیرات ہیں. ہر انسان کی طبعی چاہت اور دلی نفرت کے اعتبار سے اس کے لیے جنت میں سامان مسرت و شادمانی کا انتظام ہے. یعنی دنیاوی زندگی میں انسان کو جن چیزوں سے ہمیشہ لگاؤ رہتا ہے، ان سے نفسیاتی طور پر پاکیزہ رغبت ہے، یہاں صرف اس کا نمونہ دیا گیا ہے. اور جنت میں اس کی خواہش و رغبت کے مطابق سامان تفریحات و تعیشات وافر مقدار سے بھی زیادہ مہیا ہوں گے. اور دنیا میں جن چیزوں سے نفرت کراہیت تھی، جنت میں اس کی ہوا تک نہ لگے گی. انسان پرتکلف نو بنو لذت آمیز کھانے پینے کا دلدادہ اور شوقین ہوتا ہے، تو جنت میں ہر طرح کے من پسند کھانے پینے کی چیزیں، قسم قسم کے میوے، پھل، فروٹ اور مغزیات، مشروبات، شہد و پاکیزہ شراب وغیرہ حاضر رہیں گے.
تفریحات کے واسطے دنیاوی تصور سے بالا تر پارکس، باغات، جاری نہریں ہوں گی وہاں پہ، جب بھی چاہے گا ان چیزوں سے لطف اندوز ہوا کرے گا۔ یہاں ہر کوئی اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ، نفیس سے نفیس تر پہناوے کا رسیا ہوتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اچھا سے اچھا لباس، خوبصورت سے خوبصورت اور آنکھوں کو کھیرا کر دینے والے بڑے زرق برق لباس میں وہ ملبوس ہوں، تاکہ لوگ دیکھ کر ان پر رشک کرے کہ واہ صاحب کیسے کیسے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ تو جنت میں کہیں اس سے بہت زیادہ لباس کا ابدی انتظام رہے گا۔ جیسا لباس چاہے گا اسے دیا جائے گا جنتی کو۔ اس دارالعمل دنیا میں کون آرزو مند نہیں، کس کی آرزو نہیں، کس کی دلی خواہش نہیں کہ اس کے مکانات عالیشان ہوں، مرصع ہوں، زیبائش مزین ہو اور فلک بوس ہوں۔ پس جنت میں بھی سکونت کے لیے بالا خانوں کا حسین تصور پیش کیا گیا، جن کے نیچے نہریں رواں، خوبصورت باغات کا انتہائی حسین منظر، اس سب کو احاطہ کیے ہوئے، جو دل کو لبھاتا رہے، من کی چاہ میں ہلچل رہے۔ اس دنیا میں ہر ذی شعور انسان قیمتی سے قیمتی طرح طرح کے برتن پسند کرتا ہے، تو جنت میں بھی بے انتہا خوبصورت اور دل بھاتے، انتہائی قیمتی اور مہنگے بڑے بڑے تھال، پیالے، ساگر، لوٹے، چمچے اور جام کا حسین تصور دیا گیا اور جنت کی رغبت دلائی گئی۔ یہاں دنیا میں ہر ایک کی اشتراکی پسند یہ ہوتی ہے، مرد و عورت کی، کہ زندگی عیش و آرام کی ہو، سکونت و طمانینت میں کوئی خلل نہ ہو، ہمہ وقت اس کی خدمت میں خدام رہیں۔ لہذا جنت میں یہاں کے آرام سے بہت اوپر کی آرائش کا تصور دیا گیا، جہاں نوخیز، خوب رو، خدم، حشم کا تخیل دیا گیا، جو ہر آن اس کی خدمت کے لیے بے تاب رہیں گے، اس کی خدمت کے لیے موجود و حاضر رہیں گے۔ اس دنیا میں زندگی کا ہر ایک رسیا، ہر کوئی سونے، چاندی، ہیرے، موتی اور قیمتی جواہرات کا بھی خوب دل دادا ہوتا ہے۔ اسی لیے آخرت کی جنت میں ان سے بڑھ کر جواہرات کا وافر مقدار میں تصور پیش کیا گیا کہ یہاں سونے، چاندی، جواہرات، موتی، ہیرے جو تم خرید رہے ہو اور اس کی زیبائش میں تم مگن ہو، اس سے بہت زیادہ سوچ و فکر سے بہت ہٹ کر اوپر وہاں جواہرات تمہارے لیے خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس جہان فانی کا کوئی بھی عقل مند عیش پرست ایسا نہ ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے آرام میں کبھی خلل نہ ہو، سستی اور تکان کا احساس تک نہ ہو، صحت مند رہے، تر و تازہ اور جسم کڑیل ہو، طاقتور ہو۔ جنت میں اس سے کہیں بہت زیادہ فرحت بخش، پرسکون، پرامن، بے تکان کی زندگی ہوگی، جو ایک آن کے لیے بھی زائل نہ ہوگی۔ یہاں اس دار فانی میں ہر انسان، مرد و عورت، سب کی بڑی دلی تمنا ہوتی ہے کہ اسے بڑھاپا نہ آئے، ہمیشہ جوان رہے، جوش جوانی سرد نہ پڑے۔ تو جنت میں ان چیزوں کا خواب تصور میں بھی گزرنا ہوگا، نہ وہاں کوئی بوڑھا ہوگا، نہ جوانی سلب ہوگی، نہ جوش جوانی ماند پڑے گی، بلکہ وہاں کبھی موت ہی نہ آئے گی، کیونکہ خود موت کو ہی ابدی موت دے دی جائے گی۔ مذکورہ باتیں جو اختصاراً میں نے پیش کی، وہ فقط سمجھانے کے لیے تھی، انسان کے لیے تقریب فہم مقصود تھی، وہ مکمل حقیقت کا نقشہ نہ تھا، وہ تو جنتیوں کو جنت میں پہنچنے کے بعد ہی میسر ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک مومن کو جنت نصیب کرے، ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ الغرض
जन्नत की पूरी हकीकत अल्लाह ही को मालूम, या खुदा की अता से उनकी शायान शान, अम्बिया किराम व मुरसलीन इज़ाम, खासकर ख़ातमुल मुरसलीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खबर। वल्लाहु आलम। दुनिया के अंदर हर मर्द जन के नज़दीक, हर औरत मर्द के नज़दीक बेशुमार लज्जत आमेज चीज़ों में से एक लज्जत बख्श चीज़ जिनसी तस्कीन यानी सेक्स है। यहाँ अल्लाह की तौफीक से हर मर्द और औरत अपने अपने जोड़े से जिस्मानी व रूहानी, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सैटिस्फाइंग तस्कीन पाता है। कुरान कहता है कि इस जज्बे की तस्कीन के लिए बहुत वाफिर मौक़े फराहम होंगे, और ये मौक़े सिर्फ मर्दों के लिए ख़ास नहीं है, ये मौक़े औरतों को भी दिए जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर मर्द और औरत के एतबार से जन्नत में ये फिज़िकल और ये सेक्स वाली चीज़ें किसको किस कदर दी जाएंगी और कौन किस तरह से लुत्फ़ अंदोज़ होगा, इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 2 में आप मुलाहज़ा फरमाएंगे कि एक पार्ट में मैं 72 हुरें इस